اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشارع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار صاحب شریعت درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ اس سے تمہاری جان پہچان ہے یا نہیں، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف میں آئی ہے۔ ناظرین مکرم، ہماری سعادت ہے کہ ہم آج ایک ایسی عظیم شخصیت کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جن کا نام عاشقان رسول کی فہرست میں اور جانثاران اہل بیت اطہار کی فہرست میں بہت بلند مرتبے کا حامل ہے، حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ یہ شعر اگر کسی شخصیت پر صادق آتا ہے تمام و کمال تو وہ حضرت میثم تمار ہیں۔ ان کی کیا شان بیان ہو سکتی ہے کہ جو باب مدینۃ العلم کے مستقل دہلیز نشین تھے، صاحب اسرار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار جلوت و خلوت تھے۔ آپ کو سعادت حاصل ہوئی امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی صحبت کی بھی اور محبت کی بھی، اور دو اور ائمہ کی بھی، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام۔ سانحہ کربلا سے متصل پہلے تاریخ اسلام میں جو دو عظیم سانحے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک تو سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہما کی شہادت ہے اور دوسری سیدنا میثم تمار کی شہادت۔ تمار کا مطلب ہے کھجوریں بیچنے والا۔ ناظرین مکرم، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی معاشروں میں جو پیشے کی نسبت نام کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ کسی تضحیک کا باعث نہیں ہوتی تھی بلکہ باعث فخر ہوتی تھی، اس لیے کہ اسلام وہ مذہب ہے جس کا کہنا ہے کہ القاسب و حبیب اللہ۔ یہ اعزاز تھا، یہ کوئی اہانت کی معاذ اللہ یا تحقیر کی یا توہین کی بات نہیں تھی۔ یہی سبب ہے کہ ہم صحابہ کرام میں، تابعین میں اور تبع تابعین میں اور اولیاء کرام کے تذکروں میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اسماء کرام کے ساتھ ان کے پیشے کی نسبت لگی ہوئی ہے۔ تو اس لیے سیدنا تمار کو جب تک تمار نہ کہا جائے لطف بھی نہیں آتا، اور تمار کے ساتھ ان کی نسبتیں کتنی ہیں میں آپ سے عرض کروں گا۔ نہروان ایک شہر ہے کوفہ اور واسط کے بیچ میں۔ ناظرین مکرم، آج کل کے جغرافیائی جو میپ پر ہمیں جغرافیہ نظر آتا ہے، زمانہ قدیم میں اس کی مختلف شکلیں تھیں۔ دو عراق مشہور تھے جن کو کہا جاتا تھا عراقین، ایک عراق عرب اور ایک عراق عجم۔ جہاں قادسیہ ہے یا مدائن ہے، وہ علاقہ عراق عجم میں شامل تھا۔ نہروان عراق عجم کا حصہ ہے، اس لیے آپ کو عجمی کہا جاتا ہے۔ وہ علاقہ جب فتح ہوا تو بہت سارے لوگ غلام اور کنیزیں بنے، تو حضرت میثم غلام بن کر بنی اسد کی ایک خاتون کے ہاں چلے آئے اور آپ وہاں ایک غلام کی حیثیت میں زندگی گزارتے رہے۔ امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان گوہر شناس نے اور چشم بصیرت افروز نے اس جوہر قابل کو پہچانا اور ان کی قیمت بتائی گئی 100 درہم۔ امیر المومنین علی نے خریدنے کا حکم دیا، اس نے قیمت بڑھا لی۔ امیر خسرو کا شعر یاد آتا ہے، نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز، قیمت بڑھاؤ کہ تم سستے ہو۔ 400 دینار میں خریدے اور خرید کے آزاد کیے، اور کیا خریدا اور کیا آزاد کیا، اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا۔ کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے۔
ناظرین مکرم، حضرت میثم تمار کی خدمات، آپ کی شخصیت کے کمالات اور آپ پر ٹوٹنے والے ظلم و ستم بہت ہی اندوہناک داستان بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آپ کی بہت محترم، ہر دل عزیز، محبوب، پسندیدہ شخصیات موجود ہیں۔ محترم پیر قمر الشکور احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کا ممنون ہوں، آپ اتنی نرم گفتاری سے اور اتنی دقت نظر سے بیان فرماتے ہیں حقائق تاریخی کو کہ ہمارے سامعین ناظرین بہت پسند کرتے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں محترم بیرسٹر سید عتیق الرحمن بخاری صاحب۔ بخاری صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، انہیں جو خوش گفتاری اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اور جتنا حسن گفتار پر ان کو دسترس ہے، قابل تحسین ہے، اور ہمارے لیے اور ہمارے دین کے لیے اور ہمارے مسلک کے لیے ان کا ہونا ایک مغتنمات میں سے ہے۔ علامہ محمد اشفاق مدنی بہت ہی فاضل اور معروف عالم دین ہیں، صاحب نظر ہیں، بہت ہی عمدہ گفتگو فرماتے ہیں۔ میں فرداً آپ کی تشریف آوری کا شکر گزار ہوں۔ جزاک حضرت پیر صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ سیدنا میثم تمار کا خاندانی پس منظر، وطن، ابتدائی زندگی اور غلامی سے آزادی تک کے سفر کی داستان سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، انتہائی تحسین اور ستائش اس حوالہ سے کہ ایسے اہم موضوعات کی طرف آپ اور صبح نور کی ساری ٹیم اور ہمارے چینل مالکان، بالخصوص محترم و مکرم جناب میاں محمد حنیف صاحب اس کا شیڈول مرتب کرتے ہیں اور سامعین تک وہ انتہائی اہم معلومات پہنچاتے ہیں جو عام طور پر نہ بیان کی جاتی ہیں، صرف کتابوں کی زینت ہیں۔ تو یہ بہت ہی قابل تحسین ایک اقدام ہے۔ اللہ رب العزت سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اتنی عظیم بارگاہ میں جو محرم اسرار نبوی اور محرم اسرار علوی ہیں، سبحان اللہ، ان کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا اور آج کے ممدوح کی ذات والا شان کے متعلق حضرت بیدم وارسی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے: چومی رکاب اٹھ کے کسی شاہ سوار کی، سبحان اللہ، ہمت تو دیکھیے میرے مشت غبار کی۔ تو یہ توفیق الہی سے ہے۔ جناب حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا نام یحییٰ ہے، اور جیسے آپ نے جغرافیہ، قدیم جغرافیہ بیان کیا، اجازت ہو تو میں ایک جملہ اس پہ کہہ دوں۔ آپ کی معیت میں جب ہم بھی حاضر ہوئے مدائن میں، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات کی بیک سائڈ پر نوشیروان عادل کا وہ محل آج بھی موجود ہے، جس کے نشانات دیکھے تھے، جس کے بارے میں ہماری سیرت کی کتب میں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے وقت اس کے 14 کنگرے، 14 مینار گرے تھے۔ یعنی وہ جو آپ نے عجمی عراق والی بات کی نا، وہ وہاں تک عجمی عراق تھا، اور وہاں کے بادشاہ کا وہ کیپٹل بھی وہ قدیم ایرانیوں کا وہ دارالحکومت تھا۔ یہ بہت ہی مطلب سے دیکھنے کے بعد سمجھ آتی ہے کہ اس وقت کا فارس کہاں تک تھا۔ تو حضرت میثم جو ہے، یہ نہروان ان کا آبائی وطن معلوف ہے، والد گرامی کا نام یحییٰ ہے، اور جب 16 ہجری میں مدائن فتح ہوا اور زیر نگیں آیا اسلام کے دیدہ زیب پرچم کے، تو نہروان جو تھا وہ بھی فتح ہوا، اور فتح ہونے کی وجہ سے مفتوح القوم اور چونکہ غلام اور کنیزیں اس دور میں بن جاتے تھے، آپ بھی غلام بنے، اور بنو اسد کی ایک خاتون کے ہاں آپ کا اس نے خریدا، اور آپ کا زندگی کا ابتدائی وقت تقریباً 20 سال وہاں گزرا۔ وہیں سے اسلام کی روشنی نصیب ہوئی اور وہیں سے اسلام کی برکات جو ہے وہ نصیب ہوئیں، اور پھر یہ کوفہ میں تھے، اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی غیبدان حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ سے ان کی شان کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ کیسے سعید الفطرت ہیں، کیسے سلیم الفطرت ہیں، کیسے عظیم، وہ جو آپ نے گوہر شناس کا لفظ لیا، بلا شبہ ان کی نگاہیں تو گوہر شناس تھیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انہیں حضرت مولا علی مرتضیٰ کو فرمایا تھا کہ جب آپ کوفہ جائیں گے تو وہاں آپ کو اس نام کا ایک شخص ملے گا، سبحان اللہ، وہ ایک خاص بندہ ہوگا۔ چنانچہ جب حضرت مولا علی مرتضیٰ تشریف لائے کوفہ میں 37 ہجری میں، تو آپ ایک دن کچھ دینار لے کر بازار گئے اور اپنے قریبی ساتھی کو آپ نے وہ دیناروں کی تھیلی دے دی، اور وہ جو خوبصورت بات آپ نے کی کہ مال دنیا کے حریص جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ خریدنے والا کیا کچھ دینے کی طاقت رکھتا ہے، انہیں صرف اپنے درہم و دینار سے غرض ہوتی ہے۔ تو یہ بندہ دراہم و دینار ہر دور میں امت مسلمہ میں مسائل پیدا کرتے رہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں، تو وہ قیمت بڑھاتا رہا، اور حضرت مولا علی مرتضیٰ کو چونکہ سرکار کا فرمان تھا اس لیے وہ کسی بھی قیمت پہ دیتا، تو آپ نے جناب میثم کو دیکھیے نا وہ 3 بار اپنی زبان سے پھرا، سودا طے کر کے متعین کر کے قیمت، پھر اس نے بار بار صرف دلچسپی دیکھ کر کہ یہ اسے خریدنا کہ ہر حال میں خریدیں گے، ہاں اسے صرف درہم و دینار سے غرض تھی، انہیں اس گوہر سے غرض تھی جس کی تاکید حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے خریدا اور خرید کر آزاد کر دیا، اور یہ آزادی بھی کیسی ہے کہ پھر میثم کسی اور دہلیز کے ہو ہی نہ سکے، باوجود آزاد ہونے کے ہمیشہ کے لیے وہ یہ جو زلف جانا میں بل پڑے ہیں، یہ بل نہیں دل بندھے ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ کے وہیں کے ہو کر رہ گئے، اور پھر ان کا قلب سلیم تھا، جس طرح اس نے حق اور حقیقت کو پہچانا اور اسے قبول کیا، وہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کے لیے بھی بہت زیادہ اہم تھا۔ اس قدر آپ کی شفقتیں، اس قدر آپ کی عنایتیں حضرت میثم پر نظر آتی ہیں کہ بہت کم لوگ جنہوں نے حضرت مولا علی مرتضیٰ سے اس انداز میں فیض پایا، وہ چند گنے چنے لوگ نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سعید اور سعادت مند ہستیوں کی ہمیشہ مدح سرائی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت بیرسٹر صاحب، سیدنا میثم تمار ایک بہت کاروباری شخصیت بھی تھے، اور تاجروں کے ایک طرح سے رہنما بھی تھے۔ ان کی فصاحت و بلاغت کو دیکھتے ہوئے کوئی مطالبات یا تجاویز پیش کرنی ہوتی حکام کو، تو جو تاجر کمیونٹی ہے انہی کو نمائندہ بنا کے سامنے لاتی تھی۔ تو کیا دیانت اور امانت کا معیار تھا ان کے انداز تجارت میں، اور آج کے اہل معاشیات کو اور معیشت کو اور اہل تجارت کو کیا اصول پیش نظر رکھنے چاہیے اس طرح کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے قبلہ ڈاکٹر صاحب، اللہ کریم کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری چلتی سانسوں کے ساتھ ایسی عظیم المرتبت ہستی کا ذکر کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، سبحان اللہ، جس نے کائنات عالم میں عشق مصطفیٰ اور عشق مرتضیٰ کے جتنے بھی راہ رو ہیں انہیں سیدھی راہ دکھائی ہے۔ اور میں آپ کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا کہ جتنی محبت اور خوبصورتی کے ساتھ آپ اس سعادت کو اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں، جیسے قبلہ پیر صاحب نے بھی فرمایا، اور اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں، یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آج غلاموں میں ہمارا نام بھی کہیں درج ہو جائے گا۔ کیا تذکرہ کیا جائے اور کیا تذکرہ نہ کیا جائے اس ہستی کے بارے میں، کہ اگر میں یہ کہوں کہ مولا کائنات دل پہ نظر فرماتے ہیں، تو جب میثم تمار کے دل کی باری آتی ہے تو صرف ایک نگاہ نہیں جاتی بلکہ ٹک ٹکی باندھ کے نظر فرمائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ تبسم فرماتے ہیں، تو جب اس غلام کی باری آتی ہے جس کی بشارت میرے پیغمبر نے عطا فرمائی تھی، تو مولا کائنات جیسی ہستی صرف تبسم نہیں فرماتی بلکہ کھل کھلا کے کہکا عطا فرماتی ہے۔ اگر میں کہوں کہ کوئی باب و مدینۃ العلم کے سمندر سے دریوزہ گھر بن کے ایک دریوزہ برتا ہے، تو جب ان کی باری آتی ہے تو ہر حد ہی ختم فرما دی جاتی ہے، کوئی شک نہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ دنیا میں جتنی بھی مرتضوی جماعت ہے تو اس جماعت کا جب بھی منٹور بنایا جائے گا اسی میثم تمار کو وہ درجہ عزت عطا فرمایا جائے گا۔ تو ایک ایک جملہ ادب کا، احترام کا، عشق کا آج بام عروج پہ ہے اس ہستی کے لیے کہ جنہوں نے مولا کائنات سے صرف علم کا فیض نہیں لیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تجارت میں
اپنے لوہے کو منوایا ہے۔ آپ نے انٹرو میں کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ تمار کا لقب جب تک آپ کے ساتھ نہ بولا جائے مزہ نہیں آتا، مزہ نہیں آتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ ان نابغہ روزگار ہستیوں میں سے ہیں کہ جس عہدے پر آپ پہنچے اس عہدے کو اعزاز نصیب ہو جاتا ہے۔ بے شک تو آپ نے صرف تجارت نہیں کی بلکہ آقا کونین کے تجارت کے تمام اصول جو مولا کائنات نے پریکٹیکلی آپ کو عطا فرمائے ان کو سیکھ کے آپ آگے بڑھیں۔ اب ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اگر کوئی عشق کی وادی میں کچھ عرصہ اپنے لیے خوشہ چیب بن کے وقت گزارتا ہے تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ تعلق خاطر تھا کیا کہ حضرت میثم تمار کی دکان کے اوپر، آپ کے کاروباری مرکز کے اوپر بعض اوقات مولا کائنات خود تشریف فرما ہو جاتے تھے۔ اکبر۔ اور تشریف فرما ہونے کا طریقہ پتہ کیا ہوتا تھا؟ جسے آج ہم کاؤنٹر کہتے ہیں نا، وہاں پر آپ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اور حضرت اب دیکھیں ایک غلام، اس کے مرشد اور ہادی کا یہ اس کے ساتھ انداز کرم، یہ انداز محبت، اب یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا نا، یہ نصیب والے کو ہی نصیب ہوا کرتا ہے۔ ایک دن آپ تشریف فرما ہیں اسی دکان پر، اب یہاں سے پیغام جاتا ہے آج کے زمانے کے مومن اور مسلم کو کہ کیسے آپ نے اپنی زندگی کے تمام معاملات کو درست کرنا ہے۔ مولا کائنات حضرت میثم تمار کی جگہ پر تشریف فرما ہیں اور آپ کو اپنے کسی ذاتی کام کے لیے باہر بھیج دیتے ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی سعادت ہے، ہر کسی کو چھوڑ کے اب یہ غلام نہیں ہے، اب یہ بلال کی طرح امام ہے، امام ہے۔ وہ کبھی کسی کو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں یہ درجہ دیا گیا، آج ان کو یہ درجہ نصیب ہو رہا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شخص آیا، اس نے کھجوریں لیں، کھجور لے کے وہ ایک درم رکھ کے چلا گیا۔ جناب جب واپس تشریف لائے، کتنا بڑا پیغام ہے، صرف چند لمحے کے لیے سوچئے، جب واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو درم ہے وہ کھوٹا ہے۔ انہوں نے مولا کائنات کو عرض کی کہ حضور یہ جو چیز آپ نے دی اس کے بدلے میں یہ جو درم آپ کو ملا ہے یہ تو کھوٹا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ کہا اگر درم کھوٹا ہے فَإِذَا يَكُونُ التَّمْرُ مُرًّا، تو پھر وہ جو کھجور لے کے گیا ہے وہ بھی کڑوی ہے، اس وجہ سے یہ کھوٹا ہے نا۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا، کھجور ہاتھ میں پکڑی ہوئی، کچھ چبائی ہوئی، کچھ ہاتھ میں رکھی ہوئی۔ اس نے عرض کی حضور میں نے اس کو لیا ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ھذا تمر مر۔ تو آپ نے کہا کہ جو میں نے بات بتائی ہے اس بات پر عمل کرو۔ حضور ان کے نام لیواؤں کا یہ عالم ہے کہ نمک کو شکر کہیں تو شکر بن جائے، شکر کو نمک کہیں تو نمک بنا دیں۔ تو اس کھجور کی کیا مجال تھی، اور دن رات کے مدار پر ہاتھ ڈالیں تو نظام کائنات بدل دیں۔ لیکن یہاں پر پیغام مجھے اور آپ کو دینا مقصود ہے نا، آج کے زمانے کو پیغام دینا مقصود ہے۔ تو جس کی تربیت یوں مولا کائنات فرمائیں، میں کہتا ہوں وہ دیانت دار نہیں تھا صرف، بلکہ دیانت داروں کا امام تھا۔ بے شک وہ صرف مخلص نہیں تھا بلکہ اخلاص کے سر چشمے اس کے وجود سے پھوٹا کرتے تھے۔ وہ صرف قابل نہیں تھا بلکہ قابلیت کی مہر ہاتھ میں پکڑتا تھا، اور جو اس کے چیمبر آف کامرس کا ممبر بنتا تھا وہ ہر طرف دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتا تھا۔ حلال کے ساتھ اپنے جسم کو پروان کیسے چڑھانا ہے، پھر سجدوں میں سجدہ ریزی کی لذت کو کیسے حاصل کرنا ہے، پھر عشق الہیہ اور مصطفیہ کو، یہ میرا جملہ آپ کے نام ہے، جتنی خوبصورتی سے آپ نے پروگرام چلایا تو میں اسی پہ اس بات کو ختم کروں گا۔ پھر عشق الہیہ اور عشق مصطفیہ کو اس طریقے سے راہ مرتضیہ پہ لے کے چلنا ہے، یہ حضرت میثم تمار نے بازار میں بھی بیٹھ کے سکھایا اور سرے دار بھی چڑھ کے سکھایا، اور دنیا کو بتایا ہرگز نہ میرت آنکھ دلش زندہ شد عشق سبد اسبر جریدہ یا دوام۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ علامہ مدنی صاحب، امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا حضرت میثم کے کاؤنٹر پر بیٹھ جانا، اس سے ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کاؤنٹر سے کبھی کوئی بددیانتی نہیں ہوئی، ورنہ حضرت علی وہاں تشریف فرمانا ہوتے۔ دوسرا نقطہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت میثم کی دکان کو اور ان کے مال کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنی دکان اور اپنا مال سمجھا ہمیشہ، اور اسی طرح تصرف کیا۔ یہ کمال اتحاد ہے اور کمال محبت ہے۔ حضرت میثم کے اخلاق اور کردار کی جو خصوصیات ہیں، عبادت اور ریاضت میں آپ کا انہماک، قرآن کریم سے آپ کا گہرا شغف، شجاعت، وفاداری، حق گوئی،
کیا کیا بیان کیا جائے حضور والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا میثم تمار بن یحییٰ الکنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو اگر بغور دیکھا جائے تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ حضرت حضور کی امت میں اویس عجمی کہلانے کے حقدار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی اقدار کی جو بلند صفات ہیں ان کے وجود میں رکھی، ہر ایک کو اگر ہم الگ الگ بیان کریں تو ظاہر سی بات ہے اس پر بہت زیادہ حضور وہ وقت کسی نے چاہیے۔ لکھا ہے نا کہ امیر المومنین علی کے لیے ذات میثم تمار میں ابو ذر بھی ہیں، سلمان بھی ہیں، صہیب بھی ہیں، مقداد بھی ہیں، اویس بھی ہیں، اور قمبر تو ہیں ہی۔ تمام اعلیٰ صفات کا یہ بحر بے قرار ہے۔ اور یہ عظیم الشان ہستی کی اگر ہم تین خوبیوں کو صرف دیکھیں نا، بہادری، آپ کی وفا شعاری اور حق گوئی، عظیمت و استقامت جب بہادری کو دیکھتے ہیں تو قبلہ حضرت علی کا انتخاب ہو اور بہادر نہ ہو، واہ واہ واہ، جس کو خریدنے والے حضرت علی المرتضیٰ ہوں اور ان کی قیمت تھوڑی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام کے شیر اور شیر خدا کا چاہنے والا ہو اور اس کے اندر بزدلی ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ قیامت تک حضرت علی کے نام لیوا بہادر پیدا ہوتے ہیں، کیا بات! تو حضرت علی کی صحبت میں رہنے والے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ صحراؤں، دریاؤں اور جنگلوں میں سفر کرنے والے، خلوت کے حساس ترین لمحوں میں، اور پھر اسرار علی دل میں رکھنے والا کیسے کمزور دل ہو سکتا ہے؟ یعنی جس کے سینے نے حضرت علی کے اسرار چھپائے ہوں، حضور علیہ السلام کی امانت جو حضرت علی کے دل کے اندر تھی، وہ امانت جس دل کے سپرد کی گئی ہو وہ کتنا بہادر ہو سکتا ہے؟ اور پھر جسے خود حضور نے میثم کہا ہو اور جسے خود حضرت علی المرتضیٰ نے میثم کہا ہو، سیدہ ام المومنین ام سلمہ نے کہا، ام سلمہ، رسول خدا خبر دی نا۔ اب قبلہ میثم کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کا پاؤں زمین پر پڑے تو زمین بھی ہل جائے، اس کو میثم کہتے ہیں۔ اتنا بہادر شخص، اتنا پہلوان صفت آدمی جب چلتا ہے تو تھر تھر کانپتے ہیں، دشمن اور باطل کے ایوانوں میں زلزلے برپا کر دینے والے کا نام میثم ہے۔ اور اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو اس وفا شعار ساتھی کی خبر دی تھی، اور واقعتاً یہی بہادر اس قابل تھا کہ جس کی شہادت کربلا سے پہلے ہو اور قیامت تک کے لیے بتا دیا جائے کربلا والوں کا استقبال جنت میں بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی عظیم الشان ہستی۔ اور پھر وفا کے میدان کی طرف آپ قبلہ چلے جائیں تو وفا تو خالی لفظ کا نام نہیں ہے بلکہ سچی محبت کی بنیاد کا نام وفا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے علامہ صاحب کہ امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی نیابت میں اللہ اکبر، ان کا خلیفہ اسرار الہی، اللہ اکبر، اس نے پہلے قربانی دی کربلا میں، 10 دن پہلے کربلا برپا ہونے سے 10 دن پہلے آپ نے قربانی اسی لیے دی کہ جنت میں پہلے ایک بہادر بھیجا جائے، پھر جو ہے نا وہ شاہوں کی سواری آئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام قدرت ہے۔ وفا حضور، تو وفا کے بارے میں خود حضرت میثم تمار یہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں یہ مال، یہ اسباب، یہ دکانیں، یہ بڑے بڑے مکانات، یہ تجارت نہیں ہے، تجارت تو اللہ رسول کے نام پر فدا کاری اور وفا شعاری کا نام ہے، اور یہ سچی تجارت ہے۔ اور انہوں نے اس تجارت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بھی تو فرمایا نا جی کہ اشتراک کر لیا میں نے مومنوں کی جانوں کا، تو یہ اسی پر تو انہوں نے پھر کہا کہ وفا تو یہی ہے نا کہ آپ اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ فدا کر دیں۔ اور پھر وفا اور محبت کا حسین امتزاج جو آپ کے نام تمار کے اندر ہے، اس کو آپ اگر محبت اور صوفیوں کی نظر سے دیکھیں گے نا، بڑے بڑے القاب بندہ اپنے ساتھ لگا سکتا ہے، حضور تمار جیسا کوئی لقب نہیں۔ یہ کیوں رکھا؟ کیونکہ خرما فروشی نے نگاہ علی تک پہنچایا، اور اسی خرما پہ ہی سولی پہ لٹکنا، سولی پہ، اور اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ابتدا معرفت کی خرما ہی بنا ہے اور انتہا معرفت کی وہی بنا۔ اور اسی لیے آپ نے صرف اس لیے نہیں کہ وہ تاجر تھے اور اپنے نام کا اظہار کرنا چاہتے تھے، وہ حب علی کیا ہے،
عشق علی کیا ہے اور وفائے علی کیا ہے اور حضرت علی کے لیے فداکاری کا جذبہ کیا ہے، وہ اس ایک لقب کے اندر پوشیدہ ہے، اور اس کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا۔ اور پھر حق گوئی، اس کو آپ حدیث مبارک جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں، آپ اس کو آپ سنیں گے تو آشش کر اٹھیں گے کہ واقعی اس حدیث پہ بہترین عمل کرنے والی ہستی کا نام حضرت میثم تمار ہے، اور حضرت علی کے ہر جان نثار نے اس حدیث پہ عمل کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی، آپ فرماتے ہیں کوئی شخص جس کو حق کا علم ہو، جس نے حق کو دیکھا ہو، جس نے حق کو سنا ہو، تو لوگوں کے ہیبت و جلال اسے حق سے روک نہ پائے۔ جتنا مرضی سامنے جلال والا ہو اور منصب والا شخص ہو، حق سے وہ نہیں رکے گا جو سچا ہوگا۔ تو یہی دیکھ لیں، بڑے بڑے دربار آئے، حضرت علی کے ماننے والوں نے گردنیں کٹوا دیں اور رسول اللہ کے اس بات پہ عمل کیا، انہوں نے حق گوئی سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور ان کے سردار، اگر آپ تابعین میں ان کے سردار کو دیکھیں گے تو وہ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام ہے۔ ان کے صدقے اللہ تعالیٰ حق کا نور ہمارے سینوں پر روشن۔ آمین آمین۔ ناظرین مکرم، ہمیں ایک مختصر وقفہ کرنا ہے، درود پاک سنیں گے آپ بھی اور ہم بھی اس سعادت میں آپ کے شریک ہوں گے۔ بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ سیدنا میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین محترم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع سخن ہے حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کوفہ کے ایک بازار جس کا نام دار الرزق، اس میں کبھی کبھی خربوزے بھی بیچا کرتے تھے۔ ناظرین مکرم، یاد رکھنے کی بات ہے کہ تاریخ اسلام میں بازاروں کے جو نام رکھے جاتے تھے بڑی ہی معنویت کے حامل ہوتے تھے۔ ہمارے اکثر پرانے تاریخی شہروں میں بازاروں کے نام ہیں دار السلام، دار الخیر، دار الفضل، دار الرزق۔ اس سے اندازہ فرمائیے کہ ایک مسلمان تاجر کے اصول کیا ہیں اور بنیاد تجارت کیا چیز ہے۔ امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کا میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکان پر بیٹھنا اور ان کے مال کو تقسیم فرمانا اور فروخت فرمانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پوری دنیا کی تاریخ میں کسی خلیفہ وقت کا، خصوصاً خلیفہ راشد کا، کسی بازار میں کسی دکان پر بیٹھ کر خرید و فروخت کا معاملہ کرنے کی کوئی اور مثال نہیں ملتی ہے۔ ایک بار حضرت میثم کو آپ نے کام بھیجا، ان کی جگہ دکان پر بیٹھے۔ حضرت میثم واپس آئے تو دکان خالی تھی۔ امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کا تو پھر یہی حال ہوتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، امیر المومنین کیا سارا مال فروخت ہو گیا؟ آپ نے فرمایا بہت اچھا فروخت ہو گیا، سارے کا سارا مال تمہارا میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ عاشق کی بات سنیے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ مرحبا، تو پھر اللہ کے نام پر مجھے بھی تو کچھ دیجئے۔ آپ نے اپنا دست اقدس ان کے سینہ اطہر پر پھیرا اور فرمایا میں نے تمہیں اپنے راز دیے، اپنے بھید دیے، اپنے علوم دیے۔ کیا بات ہے۔ ناظرین مکرم، ہم پیر صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ اور سیدنا میثم تمار کی جو باہمی محبت ہے، اعتماد ہے، روحانی تعلق ہے، محرمیت کا جو مقام ہے ان کا، اس پر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہ جو آپ نے بہت خوبصورت کلام ابھی فرمایا، یہ بہت ہی زیادہ توجہ کا اور اہمیت کا حامل ہے۔ یہ شرح صدر تو وہ عظیم دولت ہے جس کے لیے کلیم خدا جیسی ہستی دعا مانگ رہی ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ عقدے حل کرنے، یہ مشکلات کو آسان کرنا، یہ میرے سینے کو کھول دے پاک پروردگار۔ یہ التجائیں تو اللہ رب العزت کے اولو العزم رسول جو ہے وہ اپنے رب سے کرتے رہے۔ تو حضرت میثم کو حضرت مولا علی مرتضیٰ نے بن مانگے یہ سب کچھ عطا کر دیا۔ یہ ان کے لیے بہت خاص اور بہت بڑا انعام ہے۔ خوبصورت گفتگو جو تجارت پہ ہوئی، میں اس پہ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر اپنی بات پہ آتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کی خلافت کا یہ مبارک دور ہے، اور ان کے ذمے اپنے دور خلافت میں اس خلافت الہیہ کا تصور پیش کرنا
اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت کو اجاگر کرنا، بے شک کہ اللہ خلافت کا تصور کیا چاہتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس خلافت کا تصور کیسے پسند فرماتے ہیں. یعنی خلافت کا منہاج الہی جی اور منہاج مصطفی کیا ہے، اس کو اجاگر کرنا حضرت مولا علی مرتضیٰ کی ذمہ داری تھی. اور اس کو چونکہ آپ نے حضرت میثم کے ذریعہ سے اجاگر کیا اور اپنی ذمہ داری ثابت کرنے کے لیے کبھی کبھی وہاں تشریف لا کر یہ بات واضح کر دی کہ یہ حضور میں اپنی کیا پیش کر رہا ہوں اور یہاں میں کیوں بیٹھ رہا. کیا بات ہے. کوفہ میں ایک ہی شخص تھا جس میں یہ اہلیت تھی کہ اس کی دکان پر رونق افروز ہوتے حضرت مولا علی مرتضیٰ. اچھا اب یہ وہ میخانہ عشق و معرفت بھی تو تھا نا. میخانہ عشق و معرفت، وہ صرف کھجوروں کی دکان نہیں تھی، کھجوروں کا سٹال نہیں تھا. اب ذرا دیکھیے، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ جو ایک قلبی کیفیات منتقل ایک ذات والا شان سے دوسرے طالب کے اندر کرنا، اس کے لیے ایک خاص ماحول درکار ہوتا ہے. اور ہماری خانقاہی جو مثالیں ہیں، روایتیں ہیں، مثالیں ہیں، وہ اس کے لیے ایک خاص تخلیہ، ذکر، اذکار، تزکیہ نفس. یہ دینے والا کس شان کا حامل ہے اور لینے والا کس شان کا حامل ہے کہ بازار کے اندر بیٹھ کر، دکان میں بیٹھ کر کاروبار بھی ہو رہا ہے اور معرفت کے یہ جوہر جو ہیں وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تجارت ذکر الہی سے غافل نہیں کرتی. بے شک، سبحان اللہ. یہ وہی لوگ ہیں جنہیں یہ چونکہ وہ القاسم حبیب اللہ کی جو آپ نے یہ وہ آیت حدیث مبارک پڑھی نا کہ کسب کرنے والا اللہ کا دوست ہے، یہ چونکہ وہ ذریعہ روزگار کو، حصول رزق حلال کو جو اختیار کرتے ہیں، یہ بھی محبت الہی کی خاطر کرتے ہیں. اس لیے اس سبب سے ان کے معاملات جو ہیں وہ باقی دنیا سے مختلف ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی سارے مال کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دینا. حضور میں سوچتا ہوں کہ کبھی کیسر و کسرا آ جاتے بارگاہ مرتضوی میں اور کمبر اور تمار آتے، کیسر و کسرا کہتے کہ چن لیجئے جس کو چننا ہے، تو امیر المومنین چنتے تمار کو اور کمبر کو، بلا شبہ کیسر و کسرا کو نظر انداز فرماتے. کوئی دوسری رائے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کی نظر میں یہ تو وہ ہستی ہے جس نے دنیا کو 3 طلاق دی ہے. ان کی نظر میں کیسر و کسرا اور ان کے تاج و تخت کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو شان ہی اور رکھتے ہیں، جداگانہ عظمت رکھتے ہیں. تو یہ اجاگر کیا حضرت مولا علی مرتضیٰ نے ان کے ذریعہ سے. جہاں تک علم عطا کرنے کا تعلق ہے تو تفسیر قرآن ہو اور اسناد ہوں روایات کی، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ہمارے اہل سنت کے اکابرین جتنے بھی جس روایت کی سند حضرت عبداللہ ابن عباس تک پہنچ جائے اس روایت کو فوراً قبول کر لیا جاتا ہے. شک و شبہ سے بالا تر سمجھا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت میثم کی مجلس میں کبھی آ کر بیٹھتے اور وہ جو تفسیر قرآن بیان کرتے، ان کے آپ تحریر فرماتے، اس کے نوٹس بناتے حضرت عبداللہ ابن عباس، جو کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں، حضرت مولا علی مرتضیٰ کے چچا زاد بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں. علم قرآن خود حضرت مولا علی مرتضیٰ سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے لیا، علم تفسیر آپ سے لیا. لیکن میثم کے پاس وہ جو معرفت کا علم تھا، وہ جو علم لدنی تھا، وہ جو نگاہ سے عطا کیا گیا علم تھا، فیضان نظر کی جو خیرات ان کے دامن میں تھی، اس فیضان نظر کی خیرات کو سمیٹنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے پاس آتے اور ان سے اکتساب فیض کرتے، بیٹھ کر اسے تحریر کرتے. یہ دراصل یہ ازلی انتخاب ہوتا ہے جو ارواح کا کیا جاتا ہے. اور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے ذکر کیا، تو وہ بہت ہی خوبصورت بات انہوں نے جو کی جسے بیان کرنے کا میرا دل چاہ رہا تھا کہ جب آپ حاضر ہوئے پردہ میں سلام کیا تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنی خلوت میں تمہیں کیسے یاد کرتے تھے اور مولا علی مرتضیٰ کو کیا کیا تمہارے بارے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے. پھر آپ نے تبرکاً ایک خوشبو عطا فرمائی، شیشی عطر کی دی. حضرت میثم نے جب اسے لگایا اپنی داڑھی کے بالوں پر تو آپ نے حضرت ام المومنین سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھجوایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میثم محبت علی میں اور میرے آل بیت کی محبت میں اپنی داڑھی خون سے سبحان اللہ. گویا یہاں تک حضور ان کے بارے میں ارشاد اللہ اکبر اللہ اکبر. اور نگاہ مصطفیٰ کا بھی انتخاب تھے اور نگاہ مرتضیٰ کے ہی محرم اسرار ہو. بیرسٹر صاحب، سیدنا علی نے بھی حضرت میثم کو ان مشکلات سے آگاہ فرمایا تھا جو درپیش ہونے والی تھیں. پوری انسانیت کی تاریخ میں کسی زندہ شخص کے منہ کو لوہے کی لگام نہیں دی گئی. چنگیز خان سے بھی یہ ثابت نہیں ہے. پھر زبان نہیں کاٹی گئی ایک زندہ فرد کی جس کا جرم یہ ہے کہ وہ فضائل اہل بیت بیان کرتا ہے، جس کا جرم یہ ہے کہ وہ محبت علی کا پرچارک ہے، اور جس کا جرم یہ ہے کہ وہ استبدادی حکومت کے مفاسد سے مطلع کرتا ہے. آپ ارشاد فرمائیے کن کن اذیتوں مصیبتوں سے گزر کر وہ مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے. ایک شعر سنیے آپ. سولی کا انتظار تھا میثم کو اس قدر، پودے کو پالتے رہے اولاد کی طرح. اولاد کی ارشاد فرمائیے. اللہ اکبر. قبلہ نظامی صاحب، میں تو ابھی اسی جملے کی لطف میں تھا کہ آپ نے فرمایا کہ مولا کائنات کے سامنے کیسر و کسریٰ اور دوسری طرف میثم تمار ہوتے، تو میں اس منظر کو ایسے سوچ رہا تھا جیسے مولا کائنات کیسر و کسریٰ کو اپنے اس غلام کے قدوم پر وار کے پھینک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی اوقات ہے دنیا کے، واہ واہ واہ، یہی اوقات ہے دنیا کی متاع کی. بے شک. قبلہ پیر صاحب نے جیسے خوشبو لگائی اس پورے موضوع کو، میں سمجھتا ہوں کہ دہن کو خوشبو لگا کے پھر ایسے جملے ایک سید ہونے کی حیثیت سے بھی ادا کرنے چاہیے. اب آپ دیکھیے تعلق ناز، تعلق خاطر یہ کتنا مضبوط تھا کہ صرف مولا کائنات نے اپنے اس عاشق اور غلام کو دنیا نہیں سکھائی، واہ، بلکہ موت اور آخرت سکھا کے گئے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بتا کے گئے ہیں کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جن پر موت بھی ناز کرے گی، بے شک، اور تمہاری موت کے ذائقے سے میٹھا ذائقہ دنیا میں کسی غلام کو نصیب نہیں، واہ، کسی امام کو نصیب نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ کیفیت کیا ہے. مولا کائنات سے جب آپ کا عشق بڑھ رہا تھا اور وہ بڑھتے بڑھتے صبح شام دن رات آپ کام کر رہے ہیں، اپنے شیخ کا تذکرہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ نماز میں ہیں تو اپنے شیخ کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ مجلس میں بیٹھے ہیں اپنے شیخ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اپنے ہادی کا، اپنے مرشد کا، پیروں کے پیر کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو آپ نے ایک دن بتایا کہ ایک وقت آئے گا، ایک بدبخت انسان کوفہ میں آئے گا اور وہ آ کے تم سے تمہاری زندگی کے مقصد کو چھیننے کی کوشش کرے گا. وہ اتنا بڑا لٹیرا ہے کہ جس کے لیے تمہاری سانسیں چلتی ہیں اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا اور کہے گا مجھ سے علی المرتضیٰ سے برات کا اعلان کرو. اللہ اکبر. تو کیا اس وقت مولا کائنات کے بتاتے ہوئے آپ پر دقت آ رہی تھی؟ آپ نے پہلے جملہ بولا کہ غلام کا مانگنا بھی تو دیکھیے کیا ہے. یہ سعادت ہے، یہ توفیق ہے، سوچ کے سارے دریچے بالیدگی کی عزتوں کو پہنچ جاتے ہیں. آپ نے کہا مولا کائنات سے جسم کے ہزاروں ٹکڑے ہو سکتے ہیں، کمال ہو گئی، ایسی برات کا اعلان میرے خون کے آخری قطرے سے. سبحان اللہ. یہ کیا معراج ہے. اور پھر کہا کہ صرف ایسے نہیں ہوگا، پھر تمہارے لیے سولی تیار کی جائے گی. پھر وہ درخت دکھایا، اس درخت کی لکڑی استعمال ہوگی. پھر بتایا اتنے دن لٹکے رہو گے. پھر بتایا خون سے داڑھی تر ہو جائے گی. پھر کہا یہاں پر بھی بات نہیں رکنی، ہاتھ کاٹے جائیں، پاؤں کاٹے جائیں. اللہ اکبر. اللہ. اور اینڈ پہ کہا، آخر میں کہا، اب کیفیت ایسی، فرمایا کہ پھر بھی تم میرے نعرے لگا رہے ہوگے تو تمہاری زبان کو کاٹا جائے گا. اللہ اللہ. میثم تمار نے مولا کائنات سے عرض کی حضور ایک زندگی کیا، 1000 ہوتی تو میں آپ کے قدموں پہ قربان. کیا بات. مولا کائنات نے وہی بتا دیا، کہا استقامت میں رہو گے. اب یہ جملہ ہے جو پوری امت نے دل اور روح کے کانوں سے سننا ہے. استقامت میں رہو گے،
اس قربانی اور عشق کی وجہ سے قیامت کو میرے ساتھ میرے درجے پہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا عطا ہے، جزوی فضیلت ہے نا، کیا عطا ہے. عطا فرما دی نا. آپ برتن کس سے ڈال رہے ہیں، ہائے آپ چل کس کے ساتھ رہے ہیں؟ کہا قیامت کو میرے ساتھ میرے درجے پر ہو. کیا شان اب کریمی ہے. جب وہ درخت دیکھا، اپنے بیٹے کی ذمہ داری لگا دی، جیسے آپ نے شعر میں ابھی فرمایا پانی دیتے رہے. وہ شقی و بدبخت ایک دن وہاں سے گزرا، میں اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، وہ ہم سب کے جوتے کی نوک پر ہے. ابن جس نے اس زیاد. وقت ابن زیاد کا نام ہی نہیں لینا چاہا، ایسا ہی ہے. اس بدبخت کا. تو اس کا جھنڈا وہاں سے اڑا، اس نے اس درخت کو کاٹا. اس درخت کے لیے پھر سولی بنی میسم تمار کی. اب مجلس دیکھیے، اس نے اسی طریقے سے بلایا، اس نے وہی دعویٰ کیا. مجھے جناب کی توجہ چاہیے کہ یہ آپ کے آج کے پورے پروگرام کے وجد اور مستی کا عالم ہے. میسم تمار کو لایا گیا، شاہ کا شہزادہ بن کے میسم تمار حاضر ہوا. اس نے پہلا مطالبہ رکھا، کہا کہ برات کا اعلان کرو. انہوں نے اس سے برات کا اعلان کر کے اس کی حکومت اور اس کے ناپاک جسم پہ لعنت بھیجی. اس نے کہا کہ پکڑو اس کو، پکڑ کے اس کے ہاتھ کاٹو. وہ ہاتھ کاٹنے کا حکم دے رہا تھا میسم وجد کے عالم میں. سبحان اللہ. تبسم چہرے پہ، مسکرا رہے ہیں. کہتا ہے دنیا میں پہلا انسان دیکھا ہے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں اور مسکرا رہے ہو. کہا میرے آقا نے جو کہا تھا سچ ہو گیا، میرے آقا نے جو فرمایا تھا سچ ہو گیا. پھر پاؤں کاٹنے کی بات ہوئی تو کہا کہ میرا علی کل بھی سچا تھا، میرا علی آج بھی سچا ہے. اور جب وہ زبان کاٹنے لگے تو اس زبان کے آخری لمحوں میں بھی یہی ارشاد فرمایا، یہ تمہاری بات نہیں ہے، مجھے میرے ہادی نے سالوں پہلے بتا دیا تھا، یہ زبان کاٹتے رہیں گے، میں جنت الفردوس میں تمہارا انتظار کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مدنی صاحب، سیدنا میسم تمار کے 6 بیٹے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، جن میں سے بہت مشہور و معروف ہوئے. نام دیکھیے، محمد، حمزہ، علی، صالح، شعیب، عمران. آپ پر جو مظالم ٹوٹے اور جو مرتبہ شہادت آپ کو عطا ہوا، اس میں تاریخ اسلام میں جو وفاداری اور استقامت اور عظیمت کی مثالیں ہیں، ان میں ایک بہت عظیم الشان مثال نہیں ہے یہ. بے شک. اور فیضان علی کے جو متلاشی ہیں لوگ، انہیں دروازہ قمبر سے، دروازہ قمیل سے اور دروازہ تمار سے نہیں جانا چاہیے. اللہ اکبر. بہت خوبصورت بات. اور جیسے قبلہ شاہ صاحب نے اس آزمائش کو ذکر کیا، تو کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہا فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں. اللہ اکبر. فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زباں دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو زبانیں ذکر علی کر رہی ہیں، یہ بھی میسم تمار کی زبان کا صدقہ واہ 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 جو ہم بول رہے ہیں. اور کہتے ہیں نظام دار و رسن کو خبر نہیں شاید، نظام دار و رسن کو خبر نہیں شاید، شعور میسم تمار مر نہیں سکتا. اللہ اکبر. بے شک وہ شعور جو حضرت میسم دے گئے ہیں، حضرت علی کی جتنی کوئی مخالفت کر لے، جتنی مرضی ان کے خلاف پروپیگنڈا کر لے، یہ قیامت تک یہ ذکر بھی نہیں رکنے والا اور محبت کا یہ بحر بقرا بھی نہیں رکنے والا. اور پھر کہتے ہیں رہ نہیں سکتے کبھی ہم مدح حیدر کے بغیر، رہ نہیں سکتے. حضرت میسم نے سولی پہ چڑھ کر یہ زمانے کو بتا دیا ہے کہ رہ نہیں سکتے کبھی ہم مدح حیدر کے بغیر، دین حق بے جان ہے نفس پیمبر کے بغیر. اور کہا دار سے یہ میسم تمار دیتے ہیں صدا، دار سے. اب قیامت تک یہ صدا جاری رہے گی. دار سے یہ میسم تمار دیتے تھے صدا، چھن گئے ممبر تو مدحت ہوگی ممبر کے بغیر. کیا بات ہے. یہ مدحت علی تو ہوتی رہے گی. اور یہاں پر اس ساری آزمائش کو میں ایک حدیث کے تناظر میں ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور فخر عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جس کا ایمان جتنا بلند ہوگا اس کی آزمائش بھی اتنی بلند ہوگی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تو اب آپ دیکھیں جس کے پاس معرفت علی ہو وہ علی جس کی پہچان کو حق کی پہچان کہا گیا اور جس کی محبت کو ایمان عین ایمان کہا گیا، وہ پیارے علی نے جس کو اپنے اسرار دیے ہوں اس کا ایمان کتنا وہ علی جن کے ذکر کو بھی عبادت کہا گیا، ذکر کو بھی عبادت کہا گیا، اور جن کے خالی چہرہ دیکھنا عبادت ہے، یعنی زبان نہیں ہلی ہے، کوئی بات نہیں کی ہے، صرف نگاہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہی ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو ان کی محبت جس ہستی کو حاصل ہو اس کا ایمان بھی اتنا کامل تھا، اور جنہوں نے خود کہا ہو کہ حضرت علی کا عشق اور ان کی محبت میسم کے رگ رگ اور ریشے ریشے اور خون کی روانی میں موجود ہے، اور آپ یہ بارہا کہا کرتے تھے کہ سب کچھ لٹ سکتا ہے، میسم کٹ سکتا ہے، اور جو ان کے خون میں جو ہے وہ حضرت علی کی محبت ہے اس کو کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا، اور واقعتاً کوئی بھی جدا نہیں کر سکا۔ جن کا ذکر جو ہے وہ لوگوں نے کتابوں میں روک دیا ہو اور پھر بھی 14 صدیوں بعد ان کا ذکر ہو رہا ہو، جن کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہو، اور ہم اجمی لوگ جن کی باتیں کر رہے ہو، یہ واضح ہے جو علی کا ہوا زمانہ اس کا ہوا، اور جس نے حضرت علی شیر خدا سے محبت کی، کائنات کے ذرے ذرے نے ان سے محبت کی، اور ان کے سردار اگر اجمیوں میں کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت میثم تمار ہے، ان کی محبت کا ایک ذرہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آمین آمین، بہت شکریہ، بہت نوازش آپ نے کرم فرمایا۔ ناظرین مکرم، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت حسین بن منصور حلاج کو اگر شہید طریقت کہا جاتا ہے تو حضرت میثم تمار کو شہید عشق اہل بیت کہنا چاہیے۔ کتاب الشفا سے سورہ فاتحہ کی برکات کا ایک نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جو شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہو تو وہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 3 بار صبح اور 3 بار رات کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ العزیز اس کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور محتاجی اور تنگی سے نجات ملے گی۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے، اپنے عہد و پیمان کی مضبوطی کے ساتھ حفاظت کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور مخلوق خدا کی نظر میں تمہارے لیے اچھا بننے کے لیے بہترین عمل ہے۔ آج کے اخبار روزنامہ 2 نیوز میں بہت ایمان افروز مضمون شائع ہوا ہے سیدنا میثم تمار کے زیر عنوان، جو جرأت کی، استقامت کی اور عزیمت کی روشن داستان ہے۔ آپ ضرور ملاحظہ کیجئے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ اب وقت ہوا ہے نعرہ مقصد پاکستان کا، اور اس کے فوراً بعد ہم سنیں گے جناب صاحبزادہ عثمان الحسنین صدیقی صاحب کی بہت خوبصورت آواز میں صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کی بہت عمدہ منقبت۔ آئیے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ارشاد فرمائیے صدیقی صاحب۔ ہے علی مولا سے نسبت، ہے علی مولا سے نسبت، میثم تمار کی مانتی دنیا ہے عظمت، میثم تمار کی مانتی دنیا ہے عظمت، جامع علم و معرفت ہے در سے ان کو مل گیا، جامع علم و
کس قدر اعلیٰ ہے قسمت، کس قدر اعلیٰ ہے قسمت، میثم تمار کی باب شہر علم کے بھی آپ ہیں تلمیذ خاص، باب شہر علم کے بھی آپ ہیں تلمیذ خاص، سب سے بڑھ کر ہے فضیلت، سب سے بڑھ کر ہے فضیلت، میثم تمار کی، ان کو جب مولا علی نے دی شہادت کی خبر، ان کو جب مولا علی نے دی شہادت کی خبر، دیدنی تھی پھر مسرت، میثم تمار کی، میرا بھی ساجد وظیفہ ہے صدا ناد علی، میرا بھی ساجد وظیفہ ہے صدا ناد علی، مجھ کو حاصل ہے وراثت، مجھ کو حاصل ہے وراثت، میثم تمار کی ہے علی مولا سے نسبت، میثم تمار کی، مانتی دنیا ہے عظمت، میثم تمار